خان صاحب تو جیل میں ہے, تو کیا صرف تھوڑی سی گالیوں سے بچنے کے لیے تھا یا اصل گیم آپ کی نظر میں پیچھے کوئی اور ہے سر؟ بہت شکریہ سندیلہ صاحب. دیکھیں عارف الوی صاحب ہو گئے یا عمران خان ہو گئے, اگر ان کو بیک اپ نہ ہوتا, ان کا وہ بیک اپ جو جس کی وجہ سے یہ یہاں تک پہنچے ہیں, تو ان کو تو کونسلر کسی نے نہیں منتخب کرنا تھا. ان کو تو اگر دیکھا جائے کہ 2008 کے انتخابات میں عمران خان کے پاس ایک سیٹ تھی, اور وہ بھی مانگے تانگے کی سیٹ تھی, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی دی ہوئی سیٹ تھی. ادروائز تو ہمارے سب کے سامنے رزلٹ وہاں پہ کیا سچویشن تھی. عمران خان نے اور ان کو لانے والوں نے الوی صاحب کو جو پروگرام دیا تھا وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں, جو عمران خان کو پروگرام دیا تھا وہ اس پر عمل کرتے رہے. ہاں اس میں کوئی تھوڑی بہت ایسی باتیں ہو گئیں, تو وہ ماضی کے اندر ہمیں یاد ہے کہ ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے کہ ایسی چھلنی ڈھونڈ لی جاتی ہے جس کے اندر سے سیاستدان پکڑے جائیں, سیولینز بے عزت ہوں, اور جو دیگر جو طاقتور حلقے ہیں وہ اسی طریقے سے نکل جائیں. تو الوی صاحب کو جو اس وقت میں بھی رول دیا گیا ہے نا, میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ان کے اوپر پریشر اتنا آیا ہے, ایک انٹرنیشنلی پریشر ہے جو سب کے اوپر ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی ہے, سیویلینز کے اوپر بھی ہے, وہ الوی صاحب بھی کے اوپر بھی آ گیا. دوسرا پریشر ان کے اوپر جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی جانب سے ہے, کیونکہ وہ ٹرولنگ اس نوعیت کی کرتے ہیں کہ ایک عام ذرا سی بھی عزت دار انسان ہو تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتا. دوسرا جو ہے نا ان کے اوپر جو بہت ہی بڑا پریشر ہے وہ ہے عدالت کا, کہ ایک یہ عدالت ہے کہ جو بندیال کی عدالت ہے, اور ایک وہ عدالت ہے جو بندیال کے بعد آنے والی عدالت ہے. تو ان سارے پریشرز کے اندر ان سے ایک تماشا لگ گیا ہے, اور وہ تماشا جو ہے نا ریورس نہیں ہو پا رہا. وہ جس طریقے سے انہوں نے پلان کیا تھا کہ چلو ہٹو بچو چلو, تو وہ پروگرام انہوں نے کرنے کی کوشش کی, لیکن میرا خیال ہے کہ 2-3 دن کے اندر صورتحال واضح ہو جائے گی یا مزید گندے ہوں گے. 2-3 دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی یا مزید گندے ہوں گے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو ہوا ہے وہ بہت برا ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب مجھے نہیں سمجھ تو یہ آنے پہ حافظ صاحب آگے بہ گئے نے, ہن نقوی اتنی ہو کرنی نے سی اے اسی پروگرام کرنا, لیکن حق سچ یہی ہے کہ غلط ڈائریکشن ہے, یہ ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے. بٹ اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں اس سے. اچھا رائے صاحب, ارشد صاحب آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے سر, یہ الیکشن اور سارا اس پہ, تاکہ میں آخری سوال جو ہے وہ کروں باقی دوستوں سے بھی. دیکھیں ابھی جو میں بات سن رہا تھا اس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ریاست کو صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ریاست کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے. ان کے جو کام ہیں وہ اپنے کام کریں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیف جو ان سے ہے نا وہ آئی ایس پی آر کا کام سنبھال لیتے ہیں, دوسرے چیف جو ان سے ہے نا وہ معیشت سنبھال رہے ہیں اور گرین پاکستان بنا رہے ہیں, تیسرے چیف جو ان سے ہے نا جو بننے والے ہیں وہ جا کے ابھی دورے کر رہے ہیں کہ آگ کیوں لگ گئی, کس طرح سے لگ گئی. اور پولیس کو جو آلریڈی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ خدمت بھی کرتی ہے, فرنٹ لائن پہ لڑتی بھی ہے, اپنی بے عزتی بھی کرواتی ہے, ان کو مزید جا کے بے عزت کرتے ہیں. تو ریاست کو جو ہے نا وہ اپنی صفائی کرنی چاہیے اور ریاست کی صفائی کرنی چاہیے. یہ بات میں 100% جو ہے نا چوہی صاحب سے متفق ہوں کہ آپ نے جو بات کہی کہ ہمارے لیے بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے, اگر جو 2 سال کا یا 3 سال کا پروگرام ہے یا 1.5 سال کا پروگرام ہے تو کر کے دکھائیں, بسم اللہ. تو ہمیں بھی پروگرام کرنے کی اتنی وہ ضرورت نہیں ہے. ہم تو پروگرام کر رہے ہیں کہ ایک لائن لینتھ سیٹ ہو جائے, ہم اپنے جو ان سے ہے نا جو ایک ایز اے ایکٹیوسٹ ہم یہاں پر کٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ جرنلزم تو ختم ہو گیا تھا, صحافت کو تو دبا دیا گیا تھا. ایک چھوٹی چیز ایڈ کر لیں. اچھا صاحب آپ اپنا ایک بزنس کرتے تھے پاکستان میں, آپ کا کارخانہ تھی, فیکٹری تھی, آپ ماشاءاللہ بڑا کامیاب تھے. وہاں پہ اگر آپ سے کوئی ملنے کے لیے آئے نا اور آپ کا سب سے قابل ترین بندہ بیٹھا ہوئے, سب سے قابل, وہ جو چلا رہا ہے, وہ بندہ پتہ کیا پوچھے گا, پرویز سندیلا ارشد صاحب ہیں جی, وہ ارشد صاحب تو نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے پھر میں آؤں گا. سر آپ بیٹھے سی بتائیں کام کیا, اور نہیں میں ارشد والی گل کراں گا, کیونکہ انہوں پتا ہے مالک ارشد ہی ہے. اس ملک دے سیاستدان ہی مالک نے, اس ملک کے سیاستدانوں سے ہی پوری دنیا نے بات کرنی ہے, کسی اور سے بات نہیں کرنی. اصل چیز یہ ہے کہ اصل مالک جو ہے نا وہ ریسیٹ کریں. جی پلیز. 100% آپ نے بات کہی ہے. دیکھیں ابھی بات کر رہے ہیں نا کہ دیکھیں مارچ اپریل میں انتخابات بنتے ہیں, حالانکہ 3 مارچ کو جو ہے نا سینٹ کے انتخابات ہونے ہیں, اس لیے فیبرری جو لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن اس کو بھی تو کاؤنٹ کریں کہ فیبرری میں جو ہے نا شمالی علاقہ جات میں برفیں ہوتی ہیں, الیکشن کرانا جو ہے نا بہت مشکل ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک پاکستان کو جو ہے نا 5-6 سال جو ہے نا آگ سے نکلا, اتنے بڑا کام غلط ہوا ہے. اس کے اندر آئین کے اندر جو ہے نا بہت ساری گنجائش ہے, تو آپ اپنے کام کر سکتے ہیں. میں بہت امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں کہ اگر یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا مالک والی, اگر یہاں پہ انٹرم گورنمنٹ ہی ہوئی اور اگر پروگرام کو لمبا کیا گیا, تو آئی ایم ایف نے پہلی بات
یہ کرنی ہے کہ تم ہو کون, کس حیثیت میں ہم سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہو. خبردار ہمیں فون کیا یا کال کی یا ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. اس لیے پاکستان, ہاں 1 مہینے کی بھی گورنمنٹ یعنی کہ ٹائم باقی ہوا آئی ایم ایف سے, اور نئی گورنمنٹ آ گئی مضبوط, مستحکم اور عوام کی تائید کے ساتھ, وہ معاملات کو سنبھال لے گی. وہ بھلے نون لیگ کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہے, وہ یہ کسی کی بھی ہو, لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ نے پھر وہی مداخلت کی, چون چون کا مربع بنایا اپنے معاملات کے, جناب ہماری ضرورت پڑے گی گھیر کے ادھر سے لاؤ, گھیر کے ادھر سے لاؤ, اور ہم اپنے بلز منظور کرواتے رہیں گے, تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان جس جگہ پہ ہے نا, بہت بری کھائی کے اندر گر جائے گا. یہ میری بالکل جو نا آپ کی جو تینوں باتیں تھی ان کی بالکل کنکلوژن ٹھیک میرے ہے, پاس یہی میں ہے. ایگری کرتا ہوں, یہ میرا بھی یہی موقف ہے جی. اپنے موقف پہ ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے سر, ہمیں اس چیز سے کچھ لینا نہیں. اگر ہم لوگوں نے تب مطلب اس پہ جب بڑا سخت ترین دور تھا تب اس پہ بات کی, تو اب بھی ہلکی پھلکی اس پہ بات کرنی چاہیے. سیاستدانوں کی کچھ کمزوریاں کہہ لیں, یا سیاستدانوں کے یہ کیا بات ڈر ہوا کہ مطلب کہ اگلی بڑی سخت فیصلے کر کے گئے ہیں اور فوراً الیکشن ہو گئے تو بڑا نقصان ہوگا اس کا. حد ہو گیا یار, سیاستدان مت بنے, لیڈر بنے آپ. لیڈر الیکشن کا تھوڑی سوچتا ہے. ایک طرف تو 1.5 سال ہمیں یہی کہتا جا رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے انہوں نے سخت فیصلے کیے ہیں, سخت مقدمے حکومت لی کیونکہ ملک بچانا تھا. اب ملک بچایا تو آئے, عوام کو بتایا ملک بچایا, 3 مہینے کے بعد الیکشن کروائے. یہ کیا بات ہے کہ ذرا مطلب سخت فیصلے کیے ہیں, لوگ ہم سے ناراض ہیں, تو 6 مہینے بعد الیکشن میں آئیں گے تو پھر لوگوں کو بھول جائے کہ ہمیں ووٹ دیں گے. یار یہ کوئی سیوت ہے. چلیں اور سر, اس پھر کو کس مجھے طرح سے 50-60 سیکنڈ مزید دیں کہ بہت بگننگ میں جو ہے نا میں نے ایک بات کی تھی جس پہ مجھے آپ نے روک دیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں وقت کے حساب سے کریں گے, اور وہ وقت تھا کہ نومبر کا. نومبر سے آپ کہہ لیں کہ دسمبر کا تھا. دسمبر میں نے یہ کہا تھا کہ جتنی نئے چیف کی وردی میں جیبیں ہیں نا, اتنی ہی پہلے والے کی تھی, تو منع کیا گیا تھا. اس لیے کہ بہت ساری جگہوں پہ نا یہ ڈسکشن شروع ہوئی تھی کہ بھائی جب آپ اپنے کپڑے نہیں دھو رہے, اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہے, اپنی جانب نہیں دیکھ رہے, اپنی وہ نیٹ ہی نہیں لگا رہے جس کے اندر ہم اپنا گند صاف کر سکیں, تو کیسے پاسبل ہے کہ آپ معاملات کو آگے سنبھال سکیں, چلا سکیں. ہمارے سامنے ہیں وہ جو فرنٹ فیس ہیں, جن لوگوں کی وجہ سے 2017 کی سازش جو ہے نا آج ہمارے منہ پہ آگے کھڑی ہوئی ہے. پاکستان کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا, اور اس کو بچانے کے لیے پھر سیاستدان کوشش کر رہا ہے. لیکن 1% کسی نے کچھ سیکھا کہ یار ہم بھی قصوروار ہیں. 3 پکوڑے تھے جی, 4 سموسے تھے جی, 3 نیولے تھے جی, 8 وہ تھے جی, مطلب اتنے بریگیڈیئر تھے, اتنے میجر جنرل تھے, اتنے جناب میجر جنرل تھے. کیا کہنے کا مطلب ہے, مطلب کسی کو کیا سزا ملی, کس جرم میں ملی, کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جی حسن نواز کی تصویر جس نے نکالی تھی اس کو سزا مل گئی ہے. کیا سزا مل گئی ہے, وہ تو پرموٹ ہو گیا, سب جانتے ہیں وہ کون تھا اور سب کی رضامندی سے ہوا تھا, اور اس کی کسی بھی قسم کی کسی پہ کوئی ضرب نہیں آئی. ابھی بھی ہم نام لے سکتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹرائن آئی تھی اس میں فرنٹ پہ کون کھیل رہا تھا. کسی کو کوئی فرق پڑا ہے, کسی کی ذات پہ کوئی فرق پڑا ہے. پھر ہم یہ سوچیں کہ سیاسی لوگ قربانیاں دیں, عوام قربانیاں دیں, پاسبل نہیں ہے سر. بالکل ٹھیک ہے. 10 منٹ رہ گئے ہمارے پروگرام میں. راجہ صاحب ایک بڑا اہم موضوع ہے, ویسے تو یہ ہر روز ہوتا ہوگا, لیکن ہم رہے ہیں جو کہ جنہوں نے صرف وہ جنرل بس سٹینڈ سے جو بسیں نکلتی ہیں ان سے بھتا لینا ہے, یا ان سے پرچی لینی, یا ان سے ٹکٹ لینی, جو پرائیویٹ اپنے اڈوں سے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کو اربوں روپے کا سالانہ ٹیکس دے رہے ہیں, ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو جب یہ اربوں روپے ٹیکس دینے والے سیٹھوں کے ساتھ یہ کیا جائے گا چند گنڈے بدماش لوگوں کے ساتھ مل کر, ہو سکتا ہے اس میں حکومت کے کچھ لوگ بھی ملے ہوں, بیوروکریسی کے کچھ لوگ بھی ملے ہوں, جن کو اوپر سے نیچے تک سامان جاتا ہے, بھتا جاتا ہے. تو سر کیا ایسے بزنس مین, ایسے سیٹ پاکستان میں اپنے کام کو مزید فروغ دیں گے, یا بھیج بچا کے دبئی ابو دھابی جانے میں پریفر کریں گے, امریکہ کینیڈا میں جا کے نیشنلٹیاں لیں گے, ترکی دے رہا ہے وہاں جا کے آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ سر یہ بہت ہی بڑی آپ نے جو ہے نا بات کی ہے, اور جو ٹویٹ کی ہے اس کے اثر بھی جو انسان ہونا چاہیے. دیکھیں فیصل موورز جو ایک لوکل کمپنی ہے, لیکن اس کا جو سٹینڈرڈ ہے نا وہ کسی بھی دنیا کی انٹرنیشنل کمپنی سے بہتر ہے. اس کے جو ریٹس ہیں وہ کسی بھی جو ہائی سٹینڈرڈ جو انسی ہے نا جو بس سروس ہے دنیا کے اندر, وہ اس سے مقابل ہوتی ہے, لیکن جو اس کے ریٹس ہیں وہ بہت ہی مناسب ہیں. اور پاکستان کے اندر جتنے کمرشل کام کرنے والے ہیں نا, یعنی کہ جن کو میں یوں کہہ لیں کہ جو بزنس جو ٹریولر ہے
وہ فیصل موورز پہ بہت زیادہ جو ہے نا ریلائے کرتا ہے، کیونکہ ان کی سیکیورٹی، ان کا انتظام، ان کے معاملات، ان کی اور اگر ٹائمنگ آپ وہ نے بہت کہیں ہی پر اعلیٰ ہے۔ ٹائم اور اگر آپ نے کہیں ٹائم دیا ہوا تو اس میٹنگ میں آپ اس وقت اس شہر میں پہنچ سکتے ہیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ یار یہ لیٹ ہو جائے گی، وہ اگر اس ٹائم پہ نکلے گی اور اس ٹائم پہ پہنچے گی، یہ بڑی پرفیکٹ ٹائمنگ، ون آف دی بیسٹ تھنگ اس کمپنی کی جو ہے۔ جی، اور ہم اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بینک آیا تھا یونین بینک کے نام سے، اور یونین بینک نے جو ہے نا وہ اس طریقے سے ترقی کی کہ دنیا کے اندر ایک مثال بن گیا، لیکن اس کے اوپر پھر ایسا عذاب نازل کیا کہ اس کو مرج کرنا پڑا ایک انٹرنیشنل بینک کے اندر۔ تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پاکستان کے اندر ایسے مشروبات ہیں جنہوں نے جب ایک کلاس کے اوپر گئے تو پھر اس کے لیے جو ہے نا ایسے معاملات بنا دیے گئے کہ ان کو مرج ہونا پڑا۔ تو یہ جو ہے نا ایک مافیا لگتا ہے، جس طرف آپ نے نشاندہی کیا نا، یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ پورے پاکستان کو جو ہے نا اکٹھے ہونا چاہیے اور اس بات پر آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی ہم کسی ایک برانڈ کو بنانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ایسے حادثات کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ دنیا کے اندر کیا پیغام دیا ہے کہ فیصل موورز جیسی جو ہے نا لیڈنگ کمپنی ٹرانسپورٹ کے اندر، جو انتہائی جو ہے نا سستے داموں کے اندر انتہائی محفوظ اور اعلیٰ معیار کا سفر فراہم کر رہی ہے، عزت کے ساتھ کر رہی ہے، اس کے ڈرائیور کا، یعنی کہ ایک گاڑی کا تو ایک ایگزامپل دیا ہے نا کہ کس طریقے سے اس شخص کو اتارا گیا، کس طریقے سے بدسلوکی کی گئی، اور وہ ایک آپ جو سی تھی نا، وہ اس نے تو چلے ہلچل مچائی، ایکشن ہو گیا، اور ابھی پتہ کیا جا رہا ہے کہ یار یہ کیا معاملات ہیں۔ حالانکہ نیچے ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے، نہیں جی اس کے ذاتی معاملات ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ذاتی معاملات نہیں ہیں۔ ایک وردی میں ڈرائیور اتنا اعلیٰ کلاس کا، یہ دنیا کے اندر ایک میسج گیا ہے کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہ کرنا یہ ہوگا، کیونکہ وہ جو بھی حالات نظر آ رہے ہیں، اس میں روڈ ہوسٹس نظر آ رہی ہیں دو، اس میں ایک ڈرائیور نظر آ رہا ہے، پھر اس کے اندر ایک بدماشی نظر آ رہی ہے، پھر بدماشی کی ایک انتہا نظر آ رہی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ لمحہ فکریہ پاکستان کے لیے، بالکل ٹھیک ہے۔ پوری اسٹیٹ کو جو ہے نا ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، اور اسٹیٹ کا مطلب میرے معنوں میں اور آپ کے معنوں میں اور ہم سب کے معنوں میں وہ پاکستان کی عوام ہے۔ اسٹیٹ کوئی خاص وہ اسٹیٹ نہیں ہے کہ ریاست پاکستان کی عوام ہے۔ چلیں سر، مجھے بہت پھر شکریہ تھوڑا سا جی۔ ایک منٹ اور دے دیجیے۔ دیکھیں، ایک تو یہ تماشا لگا ہوا ہے نا، لیکن اس سے بڑا ایک اور بھی تماشا لگا ہوا ہے پاکستان کا، اور وہ یہ لگا ہوا ہے کہ پاکستان کی عوام کا جس شخص کے اوپر اعتماد ہے ایز اے لیڈر، اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف۔ اتنا سب کچھ تماشا لگنے کے باوجود ہماری کورٹس، ہماری صحافت، ہماری ٹوٹل نظام، اس کے اوپر پوری دنیا نظر رکھے ہوئے ہے کہ یہ کیا صورتحال ہے کہ ہر چیز واضح ہو گئی، لیکن اسٹل جو ہے نا وہ شخص باہر ہے، پاکستان کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے، لیکن اس کو نظام کا حصہ نہیں بننے دے رہے۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ آیا کیوں؟ کیا یہ تماشے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کس کو انصاف ملے گا؟ فیصل موورز تو ایک ہمارے سامنے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا نا، لیکن وہ جی لیڈر جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ بنا، اور اس کی خدمات جو ہے نا ان گنت ہیں۔ اگر ہم 3 گھنٹے لگا دینا تو ہم اس کے کارنامے نہیں گنوا سکتے، بے لیکن شک۔ اس شخص کو کیا انصاف مل رہا ہے؟ تو یہ چیز جو ہے نا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ فیصل موورز ایک کمپنی نہیں ہے کہ اس ڈرائیور کو جو ہے نا ہار ڈال دیا جائے اور آئی جی صاحب ساتھ میں کھڑے ہو کے اس کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں۔ نہیں، ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس مینٹل اپروچ کو، اس سائے کو، اس ڈیول کو قرار واقعی سزا ملے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہے، جس نے میسج دیا ہے پوری دنیا کے اندر کہ تم آؤ گے، تمہاری پھینٹی لگے گی، اور پھر بعد میں ہم تمہیں اس پھینٹی لگے ہوئے شخص کو ساتھ میں کھڑے ہو کے تصویر کھنچوائیں گے کہ میں نے تجھے بچا لیا، ورنہ تو گیا تھا نواز شریف کی طرح سے، بالکل ٹھیک، باہر ہی بلکتا بالکل ٹھیک، رہتا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔